ہیلو، میری طرف سے آپ سب کو آداب۔ اس وقت میں آپ سے جس وقت بات کر رہی ہوں، پاکستان میں فواد چودھری یعنی آپ کے وزیر اطلاعات کے اس بیان کو دیے ہوئے تقریباً 24 گھنٹے گزر جائیں گے۔ وزیر اطلاعات صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ سوشل میڈیا کے خلاف اگلے ہفتے کریک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ کچھ چیزیں میں اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ آپ نے مین اسٹریم میڈیا پہ تو بہت بری طرح سے پابندیاں لگا دی ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھنے والے اینکر بھی بولنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ ماشاء اللہ چل رہا ہے، ہمیں مطلب یہ ایسا خاموش قسم کا ماشاء اللہ ہے جس میں کوئی پابندی بظاہر نہیں ہے لیکن بولنے پر پابندی ہے، ہم نہیں بول پا رہے ہیں۔ اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی لگائیں۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہا پسند باتیں کر رہے ہیں اور فتوے کفر کے لگ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ حد سے زیادہ ہوتا ہے، غیر ضروری استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ بالکل ان کی بات اس طرح سے درست ہے، کیونکہ یہ وہ کلچر ہے جو 5 سال پہلے سے ان کی اپنی جماعت نے ایک طوفان بدتمیزی شروع کیا تھا، بازاری زبان، غیر اخلاقی زبان استعمال کرنا شروع کی تھی۔ تو اب یہ ان کے بنیادی طور پہ گلے پڑ رہا ہے، تو اب ان کو کیونکہ وہ حکومت میں ہے تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس کے لیے قانون بنا دیں۔ اچھا، اس سے پہلے جو قانون بنے ہوئے ہیں اس کو آپ نے کیا کیا ہے؟ جو سائبر میڈیا ایکٹ، سائبر کرائم ایکٹ ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ان کو امپلیمنٹ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ لیکن کیونکہ اب حالات ان کے کنٹرول سے نکل رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے، تو یہ سوشل میڈیا کریک ڈاؤن کے نام سے اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو اس نام پر روکیں گے۔ حکومت کی ناکامی پر یا حکومت کی پالیسیوں کی ناکامی پر بات ہوگی تو اس کو انتہا پسندی کے کھاتے میں ڈالیں گے اور وہ اس کو بند کر دیں گے۔ معیشت کی ناکامی پہ بات ہوگی، جب لوگ اس پہ بات کریں گے، جب ان کے گیس کے بل جو پہلے اگر 300 400 500 آ رہا تھا تو اب ہزاروں میں آ رہے ہیں، اس پر بات کریں گے تو وہ حکومت کے خلاف اور ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہو جائے گی، تو اس کو خاموش کر دیا جائے گا۔ فوج کے کردار پر، پاک فوج کے کردار پر اگر وہ لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں یا اگر وہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی معاملہ جو وہ کر رہے ہیں، میں تو اگر پھر کچھ کہوں گی تو غدار کہہ کے تو میری تو پاکستان آنے پہ پابندی لگ جائے گی، لیکن اس پہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو آپ ڈائریکٹ غداری کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ مار دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے پوسٹ مارٹم میں اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر فیض آباد دھرنا جو کیس آیا ہے اس پہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے۔ اگر کوئی اپنا بلوچستان سے یا پشتون کوئی اپنا حق مانگتا ہے تو اس کو تو افغانستان اور ازبکستان اور افریقہ اور کہاں کہاں سے اس کو امداد مل رہی ہے، اس کو آپ اس کھاتے میں ڈال کے وہ کر دیں گے۔ کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے سب کو خاموش کرانا ہے؟ تو ایک دفعہ میں کریں، اس طرح نہیں کریں۔ ہم جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں، ہم بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جو پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہیں، اور یہاں پر ہمیں ان پابندیوں کا سامنا نہیں ہے، تو ہم اپنی آواز کو اور مؤثر طریقے سے اٹھائیں گے۔ آپ کو اس کریک ڈاؤن کو شروع کرنے سے پہلے کچھ لایا عمل بنانا ہوگا، کچھ چیزیں دینی ہوگی لوگوں کو کہ یہ کس طرح کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ورنہ آپ اپنا مزید تماشا بین الاقوامی سطح پر بنا رہے ہیں۔ اور بین الاقوامی سے یاد آیا کہ آج ابھی کچھ دیر پہلے 3-4 گھنٹے پہلے یورپین یونین نے پاکستان کو دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ نہ روکنے والے ممالک کی بلیک لسٹ میں شامل کر دی ہے۔ تو آپ اپنے معاشی معاملات کو سنبھالیے، اپنا تماشا خدارہ نہ بنائیں، سوشل میڈیا کو بند کر کے یا کریک ڈاؤن کر کے، اور اگر آپ نے یہ کرنا ہی ہے تو اس کے لیے کوئی بینچ مارک سیٹ کریں کہ یہ اصول ہوں گے، یہ پوائنٹس ہوں گے جن پر ہم اس کو بند کریں گے، اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنا کام کریں گے۔ ہمارے لیے یہ جہاد ہے اور وہ ہم کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔